اپنے اکابر اور اسلاف کی روایات کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے آج بھی جمعیت کی قیادت اس مقتدرہ کی فیصلوں کو چیلنج کر رہی ہے۔ ہم نے 2018 میں بھی ببانگ دوہر نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، اور ہم نے 2024 کے اندر بھی انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ہم اپنے ان مرحوم اسلاف اور اکابر کے دیے ہوئے راستے پر گامزن ہیں۔ جب تک اس ریاست کو اس کے آئین کے مطابق جو ہمارے اکابر نے اس ریاست کو دیا نہیں چلایا جائے گا، میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی قیادت کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں اپنے مد مقابل پائیں گے۔ آج آپ کو مظفر گڑھ سے جمعیت کا کارکن، جمعیت کی قیادت یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم تمہارے عام انتخابات کے اس ڈھونگ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف ہر ممکن مزاحمت کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اگر ہماری قیادت نے ہمیں حکم دیا کہ پہاڑ سے ٹکرا جاؤ، خدا کی قسم پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے، لیکن تمہاری غلامی تسلیم کرنے سے ہمارے اکابر نے جو آج زمین میں امانتاً دفن ہے اس نے بھی انکار کیا، انگریز کی غلامی سے بھی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا، اور آج تمہاری غلامی کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتی ہے۔ نعرے تکبیر! جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے۔ 2018 کے انتخابات میں ہم نے انتخابی نتائج کے خلاف میدان عمل میں نکلے۔ قوم گواہ ہے کہ سیاسی قیادتیں گھٹن کا شکار تھی، سیاستدان گھٹن کا شکار تھے، سیاسی جماعتوں کے کارکن گھٹن کا شکار تھے۔ یہ علم بغاوت کا اس وقت بھی جمعیت علماء کی قیادت نے بلند کیا۔ جمعیت کے کارکن نے اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا۔ اس وقت بھی سیاسی جماعتوں کو اس گھٹن سے جمعیت علماء نے نکالا، اور پھر آپ کو مظفر گڑھ کی اس سرزمین پر میں اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے قبل مولانا امجد خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے اکابر کو مختلف آفرز دی گئی، لیکن انہوں نے تحریک کے بعد والے آفرز کا ذکر کیا۔ 2018 کے انتخابات سے قبل جو آفرز کی تھی اس کا ذکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری قیادت کو افواج پاکستان کے جرنیلوں نے آفر کی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے وزارت عظمیٰ کو تسلیم کر لو، ہم تمہیں پاکستان کی صدارت بھی آفر کرتے ہیں، ہم تمہیں پاکستان کے 2 صوبوں کا اقتدار بھی آفر کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ جتنے غیرت مند آپ ہیں، جتنے
جتنی وابستگی آئین پاکستان کے ساتھ آپ کی ہے، اس سے بڑھ کر کمٹمنٹ آپ کی قیادت کی ہے. اس آفرز کو جمعیت علماء کی قیادت نے جوتے کی نوک پر رکھا اور ان کو بتایا کہ تم سیاسی جماعتوں کو اقتدار تو دے سکتے ہو، لیکن جمعیت علماء کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ تم سیاسی جماعتوں کو بھونگ کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے اقتدار کے مناصب پر بٹھاؤ گے. جمعیت کا کارکن اس کو اقتدار کے تخت سے پھینکے گا. اور ہم نے الحمدللہ یہ ثابت کیا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے اس وقت عمران خان کو تخت پر بٹھایا، اور ہم نے ہماری قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ تحریک چلائی کہ جرنیلوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کو اپنے اس دھوم کے ذریعے سے بٹھائے گئے وزیر اعظم سے بھی دستبردار ہونا پڑا. ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے ساتھ اتحاد میں جو لوگ جدوجہد کر رہے تھے آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کے حکمرانوں کی حکمرانی کے لیے، 2024 کے انتخابات کے نتائج آ جانے کے بعد قوم نے دیکھا اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ وہ آئین کی بالادستی کے لیے نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے سی ویز پیش کرتے رہے کہ ہم عمران خان کے مقابلے میں تمہاری زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، تمہارے لیے زیادہ سہولتیں پیدا کر سکتے ہیں. آج مظفر گڑھ کے اس اجتماع کے ذریعے میں پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر بننے والی صوبائی حکومتوں کے حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. وفاق کے اندر مرکزی حکومت، مرکزی حکمرانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح جمعیت کی اس تحریک نے عمران خان کو اقتدار سے باہر پھینکا تھا، اس طرح کے نتائج کے ذریعے اگر تمہیں پاکستان کی افواج نے اقتدار میں بٹھایا ہے تو ہم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس تحریک کا انجام بھی تمہاری حکمرانی کے خاتمے پر انشاءاللہ ختم کریں گے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام للکار ہے، للکار ہے.